أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں اور کچھ بچے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی بھیجئے. جو لوگ پختہ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقع میں شیطانی تدبیر کمزور ہوتی ہے. تو پچھلی آیات میں جہاد کا مضمون شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات. پھر اس کے بعد جہاد کی ترغیب تھی، اور ترغیب اس رنگ میں تھی کہ جہاد کرنے والے کے لیے کیا ہے، بشارتیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور قانون بیان فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا، چاہے پھر لڑنے کے بعد وہ دشمن سے مغلوب ہو جائے، شہید ہو جائے، یا دشمن پر کیا ہے فتح پا لے اور غالب ہو جائے، تو ہر صورت میں کیا ہے سنؤتیہم اجرا عظیما پیچھے آیا کہ آخرت میں ان کو بہت بڑا اجر دیں گے. تو ترغیب الی القتال کی ایک صورت تو یہ تھی کہ آخرت کا اجر اور ثواب اور وہاں کی جنت اور وہاں کے مزے. اب ان آیات میں ایک دوسرا جہاد کا داعیہ اور جہاد کی ضرورت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو گویا ترغیب کی دوسری شکل ہے. ایک ترغیب کی شکل تو پہلے تھی آخرت کا ثواب، دوسرا یہ ہے کہ انسان کا طبعی اور فطری جو ہے رجحان بھی یہ چاہتا ہے، اور فطری تقاضا بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کو ضرور جو ہے جہاد کرنا چاہیے، جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اصل مقصود یہاں مظلوموں کی فریاد رسی ہے کہ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، مکی زندگی گزار رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے صحابہ جو بھی تھے علیہ السلام بھارت، ان پر بے حد ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تھے. تو حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کی خرید و فروخت، لین دین بھی بند کر دیے، اور جو غریب مسلمان تھے اور خصوصاً جو غلام تھے اور کفار کے غلام تھے، ان کو تو بہت مصائب ہوتے تھے. مثلا جیسے حضرت بلال تھے، حضرت صہیب، حضرت خباب جیسے مسلمان، ان کو تو گرم ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے. اس طریقے سے مسکین مسلمان عورتوں اور بچوں پر بھی طرح طرح کے ظلم انہوں نے روا رکھے ہوئے تھے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا بھی انہوں نے منصوبہ بنایا، جس کا ذکر آگے سورۃ انفال میں آ رہا ہے جی کہ لیقتلوک او یخرجوک، جی کہ چاہے کہ یا تو آپ کو نکال دیں یا آپ کو شہید کر ڈالیں. تو یہ وہاں آئے گا پورے جو انہوں نے میٹنگیں کی تھیں اور جو مشورے کیے تھے، تو وہ منصوبے بنا رہے تھے آپ کو کہ آپ کو بھی شہید کر دیا جائے. تو بہرحال پھر بعد میں
جب یہ پریشانیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا، اور اس طریقے سے اجازت مل گئی دوسرے مسلمانوں کو بھی کہ ان کفار کی تکلیف سے جان چھڑا کر وہ دوسری جگہ ہجرت کر جائیں۔ تو چنانچہ کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، تو پھر بہت سارے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں اور آپ کے بعد اور کچھ پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لیکن یہ لوگ تو پہنچ گئے جو پہنچ سکتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے کمزور مسلمان رہ گئے جو ہجرت کرنے کے ان میں طاقت نہیں تھی، مثلا جسمانی کمزوری تھی جی، یا بیماری کی وجہ تھی، یا مطلب ان کے پاس سفر کا کوئی سامان نہیں تھا، سواری نہیں تھی، پیدل چلنے کی قابلیت نہیں تھی، تو اس میں پھر مسلمان غلام باندیاں بھی تھی جو کافروں کی ملکیت میں تھے، ان کی قید میں تھے۔ تو بہرحال اس قسم کے کمزور اور عاجز لوگ جو ایمان میں تو پختہ تھے لیکن وہ ہجرت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور کفار نے دیکھا کہ جب مسلمان دوسرے وطن چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ لوگ بھی کہیں ہم سے بھاگ نہ جائیں، یہ نکل جائیں گے تو ہمارے یہ تو گویا مال ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ ویسے ہی مسلمانوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے ان بیچاروں پر پھر انہوں نے اور زیادہ سختیاں شروع کر دیں، اور زیادہ بندشیں اور قید شروع کر دی، طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ تو ان کا اصل مقصد زیادہ تکلیفیں دینے سے یہ ہے کہ اب دوسرے مسلمان تو چلے گئے ہیں تو یہ بھی گھبرا اٹھیں گے اور اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر اختیار کر لیں گے جی۔ تو ایسے بیچارے مظلوم مسلمان سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رہائی کے لیے دعا کریں اور کیا کر سکتے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہی دعا کی جو ان آیات میں آگے آ رہی ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس شہر سے، بستی مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے، یہ جو ان کے رہائشی جو ہیں کافر ہیں وہ ظالم ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال دے، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے جی، یا ہمیں دو باتیں، یا تو کوئی صورت ایسی بنا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں اور یہاں کافروں کے قید سے نکل جائیں، یا یہ ہے کہ کوئی ہمارا امدادی اور حمایتی جو ہے وہ بھیج دے۔ تو وہی فرمایا، تو مطلب ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، یعنی تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار مقرر فرما دے، تو ہمارے اپنے غیب سے کوئی حامی بھیج دے۔ تو بہرحال یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو مقصد یہ جب وہ غریب مسلمان ایسی دعائیں کر رہے ہیں تو تمہیں ضرور ایسا کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی، جو دعائیں وہ کر رہے تھے تو اور ان کی نجات و رہائی کا یہ اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا فرمایا کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا بعد میں مدینہ پہنچنے کے بعد، کہ کفار جو ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑو اور اپنے بے بس اور بے سہارا مظلوم بھائیوں کو کفار کے پنجے ظلم سے بچاؤ۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو تمام ایسے مظلوم آزاد ہو گئے اور سب کو امن و عزت مل گئی۔ تو باقی جو ایک دعا یہ تھی اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نکلنے کی راستہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے بڑی مشکل میں تھے لیکن پھر بھی زنجیروں میں بھی وہ نکل گئے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نکلنے کے بھی دیے، کچھ نکلے اور زیادہ تر جو کمزور تھے وہ پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر امیر مقرر کی حضرت عتاب ابن اسید کو، تو وہ ان کا متولی بھی ان کو بنایا، جنہوں نے پھر ان مظلوموں کو ان ظالموں سے نجات دلائی۔ تو بہرحال ان آیات میں یہ تعلیم بھی مل رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے، کیونکہ ظاہری اسباب تو بہت کمزور تھے، مسلمانوں کے کچھ بھی نہیں تھا، جو خاص کر وہاں مکہ مکرمہ میں کافروں کے ہاتھوں میں تھے، ان کے قبضے میں تھے، اور ان کے ظلم و ستم ان پر جو ہے
تھے اور وہ کوئی صورت ہی نہیں تھی ان کے بظاہر کیا ہے خلاصی کی، لیکن انہوں نے یہ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اس لیے اصل مصائب کا حل دعا ہے، اپنی طرف سے اسباب بھی اختیار کرے مصائب کو دور کرنے کے، لیکن بڑی چیز دعا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی داد رسی اور فریاد رسی یہ بھی اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ آج کل ہم اپنے مسلمانوں کو بھول گئے ہیں، یہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہر طرف ہو رہا ہے، بس صرف ہم زبانی کلامی تو ان کی حمایت کرتے ہیں، باقی عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ حالات ایسے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے مسلمانوں کے پنجے سے نجات دلائے اور ان کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے اور ان کے ظلم سے بچائے۔ آگے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقاصد کا بڑا فرق ہے، مقاصد جدا جدا ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی جد و جہد اور جنگ و قتال کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا حکم بلند ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہو جو خالص عدل و انصاف پر مبنی ہے، تاکہ انصاف کی حکومت قائم ہو، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو پھر امن رہے گا۔ لہذا مومن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو اور کفر کا غلبہ ہو اور دنیا میں کفر و شرک چمکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں اس لیے کفار شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں، مگر یہاں یہ بھی بتلایا گیا کہ شیطانی تدبیر لچر اور کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں سے یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تأمل نہ کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر نظر اور بھروسہ ہونا چاہیے، مگر یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس جگہ جو شیطان کی تدبیر کو ضعیف فرمایا گیا ہے تو وہ اس آیت کی سے دو شرائط بھی معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس کے مقابلہ میں شیطان تدبیر کر رہا ہے وہ مومن ہو، اس لیے الذین آمنوا پہلی شرط ہے پکے مومن ہو، دوسری شرط ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی ان کی جو جہاد ہے، جنگ ہے، قتال ہے، محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض نہ ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی تدبیر کمزور اور ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے یا دونوں ہی نہ پائی جائیں کہ ان کا مقصود ہی کچھ اور ہے لڑائی سے، یا ایمان میں پختگی نہیں ہے، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں تدبیر شیطانی ضعیف ہو یا کمزور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب اور تدابیر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حقیقی جذبہ نصیب فرمائے اور اپنے راستے میں اپنی رضا کے لیے ہمیں بھی اپنے جان و مال کی قربانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔